اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ اور میں کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں، اور آپ کی اور میری بڑی سعادت ہے کہ آج ہمارے درس میں سرپرستی فرماتے ہوئے، اور میری حیثیت تو ایک شاگرد اور طالب علم کی ہے، تو میں آج سبق سنانے کی پوزیشن میں ہوں گا۔ بہرحال میری مراد حضرت علامہ حضرت شرف ملت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے قبلہ ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی مدظ اللہ العالی اور حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی مدظ اللہ العالی آج آپ کی اور میری اس مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سرپرستی اور دوستی اور سایہ قائم و دائم رکھے۔ آج آپ کا اور میرا جو بنیادی طور پر سبق ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہے۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کے بارے میں جملے ارشاد فرمائے، ان کا اردو ترجمہ میں پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں جی، انہی میں سے شمع آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے پہلا جملہ لکھ رہے ہیں کہ آپ شمع آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آل مصطفیٰ تو آپ ہیں ہی ہیں، اور آپ کو اہل بیت کا فرد اعظم ہونے کا درجہ تو حاصل ہی ہے، لیکن آپ اہل بیت اور آل مصطفیٰ میں مانند شمع کے ہیں۔ تو بزرگوں کے لفظ، بزرگوں کے جملے، یہ ایک بہت بڑی رہنمائی ہوتی ہے، اور اس میں بڑے گہرے اشارے اور رموز ہوتے ہیں۔ انہی میں سے شمع آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجرد از علائق دنیا۔ دوسرا لقب دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ نچوڑ نکالنا چاہیں تو دنیا کے علائق سے الگ رہنے والے۔ تو ہمارے جتنے بھی اسلاف اور بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنی کتابوں میں جب اس طرح کے جملے لکھتے ہیں تو ان کے اندر جہاں تصوف کی باریکی ہوتی ہے، وہاں عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دل میں حکومت کا یا خلافت کا یا دنیا داری کا کچھ بھی خیال ہو سکتا ہے، اور آپ کا وہ جو قدم تھا اس میں یہ ملاوٹ تھی، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ لکھ کر اس سے آپ کی براعت بیان کر رہے ہیں۔ مجرد از علائق دنیا، یعنی دنیا کے ساتھ تعلق، دنیا کے ساتھ ربط، یا دنیا کا مال و اسباب، یا دنیا کے اندر جاہ و منصب کی شکل میں اگر کوئی بھی علاقہ اور تعلق ہو سکتا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اس سے پاک تھی، اس سے مجرد تھی، اور اس سے بلند تھی۔ تیسرا جملہ فرمایا جی، امام اہل زمانہ۔ آپ جس زمانے میں تھے، آپ اس زمانے کے امام تھے۔ حالانکہ وہ جملے آپ ارشاد فرما سکتے تھے کہ نہیں، آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر تھے، جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ وہ چونکہ وہ صفات ہیں جن کو ہر بندہ جانتا ہے، اس لیے آپ کا چونکہ شروع میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب میں اختصار کو ملحوظ رکھنا میرا مقصود ہے، تو اس لیے آپ نے وہ جملے نہیں بیان فرمائے، چونکہ اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں یہ ہر بندے کو معلوم ہے، تو میں حضرت کا وہ تعارف کراؤں جو لوگوں کو معلوم نہیں۔
تو 3 لفظ بولے، شمع آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجرد از علائق دنیا، امام اہل زمانہ۔ اب اس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں تاریخ کی کتابوں میں یا سیر کی کتابوں میں یہ بحثیں ملتی ہیں، نہیں جی خلافت کے حقدار آپ کے علاوہ لیاقت کے باب میں، قابلیت کے باب میں یا خصوصیات کے باب میں کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے تھے، تو اس کی آپ نے نفی فرمانا۔ اگر امت مسلمہ اس زمانے میں اس حق اور صحت کے ساتھ فیصلہ کرتی تو امام اہل زمانہ ظاہراً بھی اور باطناً بھی یہ منصب آپ کا تھا۔ 3 لقب دے کر فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، یعنی آپ کی کنیت بیان کی، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا اصل نام الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جی آپ یکے از محققین اولیاء، قبلہ اہل ابتلا اور شہید دشت کربلا ہیں، یعنی آپ یکے از محققین اولیاء۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیض سے تمام صحابہ کے اندر ولایت کی کیفیت تھی، باقی وہ حسب مراتب تھے۔ اہل بیت کے اندر یہ شان بڑی کامل تھی، تو اسی لیے آپ کے بارے میں یکے از محققین اولیاء، یعنی جہاں ولایت انتہائی کمال کے ساتھ، انتہائی رسوخ کے ساتھ، ولایت بنیادی طور پر اس کو سادہ لفظوں میں کہیں بندے کا طہارت اور تقوی کی وجہ سے، تو ان کو تو طہارت ازلی حاصل ہے، اس کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہونے کی سطح ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہونے کے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے مظہر ہونے کی جو آپ کی شان تھی، تو وہ ایک تحقیقی مرتبہ، راسخ مرتبہ اور بڑا گہرا مقام تھا۔ آپ یکے از اولیاء، محققین اولیاء، قبلہ اہل ابتلا، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ ولایت کے باب میں، جہاں اللہ تعالیٰ جن کو مقام تسلیم و رضا کا ایک ٹائٹل کے طور پر آئیڈیل بناتا ہے، بھئی جب آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے تو یہ ٹائٹل ہے اور اس میں آئیڈیل یہ ہے، تو آپ جو ہیں قبلہ اہل ابتلا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فقر کو اپنے لیے بھی پسند فرمایا کہ الفقر فخری، اس کے جہاں بہت سارے پہلو، ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ظاہری طور پر اتنی تنگی مال، اتنے تنگی سٹیٹس، اتنی تنگی سہولیات کے ساتھ زندگی گزار کر جاؤں تاکہ میری امت میں آنے والے ابتلا والے لوگ، فقر والے لوگ اور تنگ دستی والے لوگ یہ نہ کہیں یا رسول اللہ آپ تو ایک شاہانہ زندگی سے رہے، تو ہم آپ کے دین پر کیسے چلتے، تو ان کے لیے آپ سبق چھوڑ کر گئے۔ تو آپ کی یہ جو الفقر و فخری کا جو پہلو ہے، اس میں بھی ایک ابتلا کا پہلو تھا، تو لیکن بعض اوقات ظاہری ابتلا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو آئی، تو پھر اس کے اعتبار سے داتا صاحب نے فرمایا قبلہ اہل ابتلا، یعنی جن لوگوں کو جتنی بھی آزمائشیں دنیا میں رہتے ہوئے
دین پر چلتے ہوئے آئیں، تکالیف آئیں، مقبولیت میں کمی آئے، محرومی آئے اور دشت و بیابان تک بھی جانا پڑ جائے اور پھر خون بھی بہانا پڑے، تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنا قبلہ بنائیں، قبلہ اہل ابتلا اور شہید دست کربلا ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں جس انداز سے آپ کو شہید کیا گیا اور آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ کی تسلیم و رضا کا اور تقدیر پر راضی رہنے کا جو نمونہ پیش کیا کہ شاید تاریخ انسانی میں اس طرح کی مثال بیان کرنا مشکل ہو۔ آپ یکی از محققین اولیاء، قبلہ اہل ابتلا اور شہید دست کربلا ہیں۔ اہل طریقت آپ کے احوال کی درستگی اور سر بلندی پر متفق ہیں۔ اب داتا صاحب کی تحریر میں وہ ایک جذبہ دیکھیں، حالانکہ آپ شروع میں کہیں کہ آپ امام زمانہ خود ہیں، یعنی آپ جس زمانے میں گزرے آپ اس وقت کے امام ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ آپ کے زمانے تک بھی بحثوں کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ لوگوں نے پھر لکھا کہ نہیں، حق دوسری جانب بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا ایک اقدام جلدی پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے تو مقام و مرتبے کا لحاظ کیے بغیر بھی وہ لفظ بھی بولے، شاید جہاں آپ اور میں وہ لفظ زبان پر لانا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اہل طریقت آپ کے احوال کی درستگی، آپ کے احوال درست تھے، اور پھر صرف درست نہیں سر بلند بھی تھے، اور اس پر سارے متفق ہیں۔ تو یہ داتا صاحب کی کتاب بنیادی طور پر علماء اہل سنت کے مکتب فکر کی نمائندہ کتاب ہے۔ تو آپ جس زمانے میں گزرے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اذان سن لیں میرے سامنے۔ فرماتے ہیں آپ جی، اہل طریقت آپ کے احوال کی درستگی اور سر بلندی پر متفق ہیں۔ دیکھ لیں، یہ اہل سنت کے دبستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت اور فراست بھی حاصل ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے یہ جملہ کہا ہے۔ یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا تھا کہ یہ جو میرے دونوں صاحبزادے ہیں حسن و حسین، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو ان کی سرداری کے پیچھے یہ تقاضا لازم ہے کہ ان دونوں کے احوال کی درستگی اور ان کے اعمال کا معیار، یا ان کے اندر تقوی و طہارت، علم و عقیدہ کی وہ بلند معیار کو قائم رکھا جائے، تب تو سیادت بنے گی۔ ورنہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت عبرت کا مقام ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے انتہائی ان کی شخصیت کے بارے میں سطحیت، عجلت اور ان کے بارے میں ان کے معیار کے درجے سے گرے ہوئے جملے استعمال کرتے ہیں۔ ان کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر کو پڑھنا چاہیے اور ایمان کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اہل طریقت آپ کے احوال کی درستگی اور سر بلندی پر متفق ہیں۔ جب تک حق ظاہر رہا آپ اس کے پیروکار رہے، جب حق مفقود ہو گیا تو آپ تلوار نکال کر میدان میں نکلے، اور جب تک اپنی جان آفرین پر فدا نہ کر دی آپ کو چین نہ آیا۔
اب یہ آپ کے اور میرے جملے، یہ داتا صاحب کے جملے ہیں، دیکھیں کیا وہ کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب تک حق ظاہر رہا، یعنی جب حق ظاہر باہر تھا، حق کی ظاہری حکمرانی بھی تھی اور باطنی حکمرانی بھی تھی، اور خلافت راشدہ کی شکل میں وہ اثرات تھے، اس وقت تک تو آپ اسی پر چلتے رہے۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہوا، جب حق مفقود ہو گیا، تو آپ تلوار نکال کر میدان میں نکل آئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یزید کے آنے کے بعد اب حق اس طرح نہیں رہا، اب یزید کے قوت مقتدرہ پر آنے کے بعد اس کے اثرات اتنے متعدی ہو جائیں گے کہ حق آہستہ آہستہ بالکل ہی نکل جائے گا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ نہیں، اس موڑ پر میرا خاموش رہنا اور اس موڑ پر مجھے رخصت کے راستے پر چلنا، اور میرے لیے خلوت میں رہ کر صرف مدینہ کی حدود میں چھپ چھپا کے زندگی گزار دینا، یہ زیبا نہیں دیتا۔ میں احقاق حق کروں، ظاہری حالات ساتھ نہ بھی دیں، اور حکومت کی عجلت پسندیاں، نہ عاقبت پسندیاں، اور ان کی ازلی بدبختی جو ان کو اتنے ایک انتقام پر اور اس واقعہ کے کر گزرنے پر مائل کر رہی تھی، ان سارے حالات کا آپ کو علم ہونے کے باوجود بھی آپ میدان میں نکلے، اور جب تک اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد نہ کر دی، چین سے نہیں بیٹھے۔ جب تک حق ظاہر رہا آپ اس کے پیروکار رہے، جب حق مفقود ہو گیا تو آپ تلوار نکال کر میدان میں نکل رہے، اور جب تک اپنی جان آفرین پر فدا نہ کر دی، آپ کو چین نہ آیا۔ اگلا جملہ فرماتا ہے کہ آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں تھیں جن کے ساتھ آپ مخصوص تھے۔ ہندوستان کی حدود میں بہت سارے علماء نے شہادت امام حسن اور شہادت امام حسین کے جو اسباب اور مخفی امور دریافت کیے، اور سر الشہادتین کی شکل میں بھی کتابیں لکھی گئیں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کبار صوفیاء نے جو گواہیاں دیں، وہ داتا سے بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ تو امام حسن اور امام حسین کی شہادت بھی اصل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے بارے میں سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہونے کا فیصلہ کر لیا، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ میں ان انبیاء کا بھی سردار قرار پاؤں جن انبیاء کو باقاعدہ شہادت کے میدان سے گزارا گیا، کیونکہ اس کے بغیر تو سرداری حقیقت میں بنے گی نہیں، تو وہ آپ چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت، آپ کی تکریم اور آپ کی محبوبیت تامہ کا لحاظ فرماتے ہوئے، آپ کے ساتھ تو میں نہیں کر سکتا، ہاں آپ کی نیابت کے طور پر آپ کی صاحبزادی اور لخت جگر کے 2 بیٹوں کی شہادت کو، شہادت سری اور شہادت ظاہری کو، آپ کی شہادت کا درجہ دیتے ہوئے آپ کے لیے سیادت انبیاء اور آپ کے لیے امامت انبیاء کو، شہید ہونے والے انبیاء علیہ السلام پر بھی میں وہ قاعدہ لگاؤں گا تاکہ آپ ان کے بھی عملاً سردار قرار پائیں۔ اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں تھیں، تو جن کے ساتھ آپ مخصوص تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ دونوں شہزادوں کا حلیہ مبارک تو ویسے ملتا جلتا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی بڑی شہادت تھی۔ اس وجہ سے بہت ساری روایتیں ایسے بھی ملتی ہیں، جب لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، تو ان دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر کے دیکھ لیتے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر
سینے تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، اور حضرت امام حسین سینہ سے لے کر قدمین مبارک تک وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ یہ بھی ایک بڑی نشانی تھی۔ تو دوسرا یہ شہادت والی بھی بڑی نشانی تھی۔ واقعہ لکھتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا ہے۔ ڈوری کا ایک سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ہے، اور دوسرا سرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چلاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یعنی لاڈ کی یہ ستا دینا، چلو ٹھیک ہے، گود میں اٹھا لینا، کاندھے پر بٹھا لینا، باقاعدہ ان کے لیے اس طرح کا منظر پیش کرنا کہ آپ پیار و محبت میں چار زانو ہو جائیں اور حضرت امام حسین بیٹھے ہوں، پھر جیسے سواری کا ایک نقشہ ہوتا ہے اس طرح کا بنانا اور اس طرح کا لاڈ دینا، سجدے کی حالت میں بٹھا لینا، گود میں اٹھا لینا، کاندھے پر بٹھا لینا، زبان چسوا لینا، چونکہ اس طرح کے مظاہر باقی لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ باقی چیزوں کو بیان کرنے کی بجائے اس واقعے کا خصوصی طور پر اس لیے تذکرہ کیا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کمال درجے کی محبت تھی۔ اچھا پھر ہوا کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ، آپ نے کیا خوب سواری پائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ نے کتنی اچھی سواری پائی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر سوار بھی تو خوب ہے، ٹھیک ہے سواری تو میں بنا ہوں، لیکن میری پشت پر جو سوار بیٹھا ہے ذرا اس کی کمال شان تو دیکھیں کہ اس کے لیے میں نے پسند فرمایا ہے کہ میں ظاہری طور پر ایک سواری کی شکل میں اس کے سامنے رہوں۔ اب داتا صاحب نے اس واقعے کو اس لیے نقل فرمایا تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ خصوصی پیار تھا اور اس درجے کا پیار تھا، لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ کتاب بنیادی طور پر تصوف کی ہے تو آپ اس میں پھر بنیادی باتیں کرنے کے بعد فرماتے ہیں، طریقت میں آپ کے رموز و اشارات اور اقوال بے شمار ہیں۔ تو چونکہ بنیادی طور پر بات چل رہی ہے جو تصوف کے امام گزرے ہیں، تو آپ نے تصوف کے اماموں کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے تو چاروں خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر آپ نے آ کر تذکرہ شروع کیا ائمہ اہل بیت کا۔ اشارہ یہ تھا کہ اس ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے، خلفائے راشدین کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں دی تھیں، تو چونکہ تصوف کا علم باطن کا علم ہے، حقیقت کا علم ہے اور انسان کی صحیح اصلاح کا علم ہے، تو اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں جی طریقت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے رموز و اشارات اور اقوال بے شمار ہیں۔ آپ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا آپ کے بارے میں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اشفق الاخوان علیک دینوں کا، آپ کے دوستوں میں سب سے زیادہ شفیق ترین دوست آپ کا وہ آپ کا دین ہے۔ یعنی یہ ایک بہت گہرا قاعدہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحبت کے بھی بڑے فوائد ہیں، لیکن صحبت کس معیار پر ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوست بناتے ہوئے
دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ دوست بنیادی طور پر وہی ہونا چاہیے جس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ اور میں صحیح معنی میں دیندار بن جائیں، اس کا آپ نے اشارہ فرمایا۔ یعنی صحبت اختیار کریں اور صحبت میں معیار کو چیک کریں۔ ہاں اگر صحبت نہ ملے تو پھر صرف دین پر رہیں، کیونکہ یہ صاحب بصیرت بزرگ ہوتے ہیں۔ دو اشارے ہیں اس میں، ایک تو تھا نا کہ اگر آپ کو ایسی صحبت ملے جو آپ کو دین داری پر لے جائے، آ جائیں صحبت پر، لیکن اگر کہیں ایسا زمانہ آ جائے کہ صحبت صالح والا بندہ نہ ملے تو پھر آپ پریشان نہ ہوں، پھر بد صحبت میں نہ جائیں، پھر آپ دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، دین کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، جو دین صحیح اور قطعی دلائل کے ساتھ ثابت ہو اس پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جائیں۔ فرماتے ہیں تیرا شفیق ترین بھائی تیرا دین ہے کہ دین کی پیروی میں انسان کی نجات اور اس کی مخالفت میں ہلاکت ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے سے جو آپ کو اور مجھے ایک قاعدہ سمجھ آیا ہے کہ بنیادی طور پر تصوف ایمان کامل اور شریعت پر صحیح معنی میں عمل کرنے کا نام ہے۔ جس بندے نے اپنے ایمان میں وہ رسوخ اور گہرائی پیدا کی اور شریعت کے عمل میں بڑھتا چلا گیا اور مخلص ہو گیا، وہ تصوف کی چاشنی سے ضرور آگاہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تصوف میں جو پہلا سٹیپ ہے اور کرینہ ہے، صحیح معنی میں دیندار بننے کا جذبہ یا ایسے بندے کی تلاش جس کی صحبت سے آپ دیندار بن جائیں، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا تصوف پر آنے کے لیے۔ جن لوگوں کا خیال ہے جی نہیں تصوف میں تو ایک ملنگی کھاتا ہے، تصوف میں کوئی دین کا لحاظ نہیں، کوئی شریعت کی پابندی نہیں، یہاں تو لنگوٹا کس کے بیٹھ جانا ہے، یہاں تو اور طریقے اور اطوار ہیں، ان کو یہ تصوف کی مستند کتابیں پڑھنی چاہیے، ان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہاں کسی جگہ پر ناقص صوفیاء کے آنے کی وجہ سے یا جاہل لوگوں کے الزامات کی وجہ سے اگر تصوف کے معیار کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو رہی ہے تو وہ حقیقی تصوف نہیں، حقیقی تصوف یہی ہے جس کو داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا جو تبصرے کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور تصوف کو دین اسلام میں متوازی دین قرار دیتے ہیں، ان کو علمی دیانت اور علمی لیاقت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ تصوف کی مستند کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل تصوف کیا ہے، اور بعد میں تصوف اگر اصل معیار سے کسی جگہ ہٹا ہے تو وہ صوفیاء کے نزدیک تصوف نہیں ہے۔ تصوف کی بعد میں حضرت امام حسین کا وہ قول نقل کر رہے ہیں۔ اچھا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین داری کا اتنا جذبہ جو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام میں نظر آ رہا ہے، اس قول کو کیوں لیا، اس کی باریکی کو چیک کریں، تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین داری کے جذبے پر آپ پہلے تھے، بعد میں سیاسی امور کی طرف جب آپ کا دھیان گیا اور آپ واقعہ کربلا کی طرف چلے گئے یا کوفہ کے لیے جا رہے تھے، تو وہ تو دین داری کی چیزیں نہیں تھیں، پہلے دین تھا۔ تو جن کے اقوال ایسے ہوں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ پہلو تو کامل دینداری میں ہیں اور کچھ پہلو کامل دینداری میں نہ ہیں؟ تو گویا کہ دین کا اصل سرمایہ اور دین پر چلنے کا اصل جذبہ یہ محبت اہل بیت سے ملتا ہے۔ تو محبت اہل بیت نام بھی اسی کی چیز کا ہے کہ جن لوگوں نے
یہ حضرت امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت سے محبت کی، ان کے اندر طہارت کا آ جانا، ان کے اندر گہرے تقوی کا آ جانا، ان کے اندر دین داری کا آ جانا، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اور جہاں یہ لازمی تقاضے پورے نہیں ہو رہے، وہاں صرف ناموں کی رٹ ہے، تو اس کی داتا صاحب نفی کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ اس معیار سے گری ہوئی چیزیں ہیں، وہ اصل دین نہیں۔ فرماتے ہیں جی تیرا شفیق ترین بھائی تیرا دین ہے کہ دین کی پیروی میں انسان کی نجات اور اس کی مخالفت میں ہلاکت ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو شفیق بھائی کی بات مانے، اس کی شفقت کا احساس پیدا کرے اور اس کی مطابعت سے باہر نہ جائے، اور حقیقی بھائی وہی ہے جو نصیحت سے کوتاہی نہ کرے اور نہ شفقت کا دروازہ بند کرے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو وجہ لکھی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے دین سے وابستہ ہونے پر ہیں، صحبت کے ذریعے بھی ہیں اور دین کے ساتھ وابستگی کے طور پر بھی ہیں، تو آپ کو آپ کے دین سے اور صحبت صالح سے یہ فیض ملے گا۔ یہ تو آپ نے آپ کے حوالے سے تصوف کا ایک واقعہ بیان کیا۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسے میں نے اشارہ کیا، وہ چونکہ صرف مغز چکھا دیتے ہیں، بھئی یہ ایک اصول چیک کر لیں، تو آپ کے اور بھی بہت سارے تصوف کے اصول تھے، تو ایک نمونے کے طور پر چکھایا۔ تو ائمہ اہل بیت کی چونکہ سخاوت بڑی مشہور ہے، تو اب داتا صاحب پسند کر رہے ہیں کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سخاوت کا ایک واقعہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں کتنی سخاوت رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند۔ اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یعنی اس زمانے میں حضرت سیدنا امام حسن کے باب میں بھی ہم نے پڑھا اور سیدنا امام حسین کے باب میں بھی پڑھا کہ سارے لوگ ان کو ابن علی کہنے کی بجائے ہر بندہ ان کو ابن رسول اللہ کہتا تھا، رسول اللہ کے صاحبزادے۔ تو اس سے اندازہ لگا اس زمانے میں لوگوں کو یہ بات کتنی کلیئر تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، آپ کی شان علم کا بھی یہاں بڑا غلبہ تھا، لیکن ان کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کی مادر ہیں، ان کی نسبت کی وجہ سے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل تھا، لوگ اس کا زیادہ لحاظ کرتے تھے کہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں۔ عام بندہ آیا، وہ آپ کو کہہ رہے اے رسول اللہ کے صاحبزادے، کیا کہتے ہیں جی؟ میں ایک مسکین اور عیالدار آدمی ہوں، آپ کے پاس آج رات کے گزارنے کا سوال لے کر آیا ہوں۔ یعنی میرا سوال یہ ہے کہ غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، یا تو رات مجھے اپنے پاس رہنے دیں یا پھر مجھے اتنا دے دیں کہ میں گھر لے جاؤں اور ہمارے گھر والے رات کچھ کھا پی کر سوئیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میرا رزق آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 5 تھیلیاں آئیں، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ لانے والوں نے عرض کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی چاہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رقم آپ اپنے خدمت گزاروں پر صرف کریں تاکہ اس خدمت اور غم خواری سے وہ آپ کی بہتر خدمت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ یہ تھیلیاں اس درویش کو دے دی جائیں، چنانچہ وہ 5 تھیلیاں اسے دے دی گئیں۔ اندازہ لگائیں اس نے تھوڑا سا سوال کیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو اہل بیت کے لیے تحفے تحائف کی شکل میں چیزیں آتی تھیں، تو 5 تھیلیاں آئیں اور ہر تھیلی میں 1000 دینار، یعنی دوسرے لفظوں میں 5000 دینار
ایک سائل کو آپ نے دے دی۔ اس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہو سکے اس واقعے کو لکھنے کا ایک مقصد جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سخاوت کو دکھانا مقصود تھا، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ تک اور اہل بیت کی اور آپ کی جو آپس میں محبت تھی اس کا اظہار بھی مقصود تھا۔ بعد میں جو معاملات خراب ہوئے اور تکالیف کا ماحول بنا، وہ بعد والے ذمہ دار ہیں، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کی شخصیت کا تذکرہ داتا صاحب نے بہت احسن انداز سے فرمایا ہے کہ ان کا اہل بیت کے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی کہ وہ تحفے تحائف کی شکل میں روابط بحال رکھتے تھے، ان کی طرف سے تحائف آتے رہتے تھے۔ کوئی تحائف کا ملنا جانبین کی طرف سے دل میں ایک دوسرے کا لحاظ اور ایک دوسرے کی قدر اور ایک دوسرے کی محبت کا اشارہ ہے۔ یزید نے جو کچھ کیا یا بعد والوں نے جو کچھ کیا، داتا صاحب کا آگے ہم تذکرہ پڑھیں گے حضرت امام زین العابدین کے زمانے میں، تو انہوں نے بھی یہی اشارہ کیا کہ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو نہ گھسیٹا جائے، وہ ان معاملات سے بری ہیں، یہ بعد والوں نے جو کیا سو کیا۔ اس لیے بھی آپ اس واقعے کو لائے کیونکہ صوفیہ صاحب بصیر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد میں آنے والے زمانوں میں بڑی بحثیں ہوں گی اور ان بحثوں میں بڑی افراط و تفریط ہوگی اور لوگ ان مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے، تو ہم واقعات کے ذریعے ان کو اشارہ کر دیں کہ کچھ جگہیں ہوتی ہیں لحاظ کی، ادب کی، وہ موضوع ڈسکشن نہیں ہوتی، ڈسکشن ہے آگے، جو کچھ یزید نے کیا ڈسکس کریں، اس سے پہلے کے معاملات اس طرح کے نہیں ہوتے، وہاں علمی دیانت یا وہاں ادب و احترام کی کچھ حدود ہوتی ہیں، تو ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی سخاوت کا عجیب منظر ہے کہ ایک سائل کو آپ نے 5000 دینار دے دیے۔ اچھا پھر فرماتے کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ تھیلیاں اس درویش کو دی جائیں، چنانچہ وہ 5 تھیلیاں اسے دے دی گئیں، اور ساتھ ہی آپ نے اس سے معذرت کی کہ تمہیں اس حقیر رقم کی خاطر کافی دیر انتظار کرنا پڑی۔ جذبہ خدمت خلق بھی دیکھیں، بعد میں صوفیاء نے جس خدمت خلق کا، جس ہمدردی انسانیت کا اور جس طرح کا بعد میں تصوف میں مظاہر ملتے ہیں، اس کی بھی بنیاد خلفائے راشدین اور ائمہ اہل بیت اور اصحاب صفہ کے اعمال میں نظر آتی ہے سخاوت کی۔ تو یہ جو سخاوت ہے، خدمت خلق ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے اللہ کی مخلوق میں۔ اسی لیے بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ بندہ جو ولی بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنتا ہے تو الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کے پیش نظر رہتا ہے، اس کا پھر وہ لحاظ کرتا ہے، تو ان کو وہ در سے ہٹاتا نہیں، آنے والوں کو بھگاتا نہیں، بلکہ ان کی حاجت کو پورا کرنے میں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں وہ مگن رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس حقیر رقم کی خاطر کافی دیر انتظار کرنا پڑا، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں تھا کہ اس بندے کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے، جی آپ تھوڑا سا رکھ بھی لیں، آپ نے تو سارا اٹھا کے مجھے دے دیا ہے، میں اتنا ضرورت مند نہیں۔ تو حضرت امام حسین نے جب اس کو سارا دے دیا، اپنے حوالے سے بھی کلیئر کیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خواہش ہو سکتی ہے، جی میرے لیے زیادہ آپ نے کر دیا، تھوڑا سا آپ بھی رکھ لیں۔ تو آپ اس کو جب کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے معذرت کی، تمہیں اس حقیر رقم کی خاطر کافی دیر انتظار کرنا پڑی، اگر مجھے علم ہوتا کہ رقم اتنی تھوڑی ہے تو تمہیں انتظار کی زحمت نہ دیتا،
ہمیں معذور رکھنا کیونکہ ہم لوگ اہل آزمائش و امتحان ہیں۔ ہم لوگ اہل آزمائش ہیں، اہل امتحان ہیں۔ ہماری جبلت میں، ہماری فطرت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الفقر و فخری، اور پھر ابتلاء اور آزمائش میں صبر کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، تسلیم و رضا والوں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، اور اہل ابتلاء کے ساتھ ہے۔ ہم تو یہاں ایسا ٹیسٹ دینے آئے ہیں کہ اس ابتلاء کے باب نے ہم نے ایک قبلہ کے طور پر سامنے آنا ہے۔ تو لہٰذا تو یہ فکر نہ کر کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے تو کچھ ہمیں دے کر جا، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، ایسا خیال بھی دل میں نہ لا۔ ہم تو آزمائش والے ہیں، اس امتحان کی تیاری میں بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو آزمائشوں کے مقام پر صبر کریں گے، تکالیف اٹھائیں گے اور دین پر چلتے ہوئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت بھی آئے گا جب دین پر چلنا اس طرح ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں اٹھانا یا انگارے کو پکڑ کر زبان پر رکھنا مشکل ہوگا۔ اس طرح کے حالات شاید اب ہیں بھی صحیح اور آگے مزید ہو جائیں گے۔ اس زمانے والے بھی تو لوگ کہیں گے جی ہمیں تو جن آزمائشوں سے گزارا گیا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام اس بندے کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہماری مثالیں دی جائیں گی کہ نہیں، آزمائش ضرور آ گئی، لیکن بہرحال جس طرح کی آزمائش ائمہ اہل بیت نے برداشت کی اور اس صبر و تحمل کے ساتھ استقامت علی الحق اور دین کی وابستگی کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، لہٰذا وہ اطاعت اور اتباع کے قابل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں معذور رکھنا کیونکہ ہم لوگ اہل آزمائش و امتحان ہیں۔ ہم نے دنیا کی تمام راحتیں اور خوشیاں ترک کر دی ہیں، یعنی ہمیں خوشیوں کی ضرورت نہیں ہے، راحتوں کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ذمہ جو مقصد لگایا گیا ہے وہ آزمائش میں تسلیم و رضا کو قائم رکھنا۔ تو آپ نے دیکھا واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین اور پھر آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور باقیوں نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، تاریخ اس طرح کی داستان دوبارہ پیش نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں ہم نے دنیا کی تمام راحتیں اور خوشیاں ترک کر دی ہیں، ہم نے دنیا میں اپنی مراد کی بجائے زندگی دوسروں کی مراد پوری کرنے کے لیے وقف کر دی ہے۔ تصوف کا این نچوڑ، یعنی صوفیاء نے جتنی بھی زندگی گزاری ان سے پوچھا کہ کیا مقصد ہے؟ وہ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، چلو جی آپ جڑ گئے، اب ہم مخلوق کو پکڑ کے اللہ سے جوڑ دیں۔ یہ جو تصوف کا اصل مقصد ہے، جس کے لیے تصوف آیا، ولایت آئی، اولیاء کا قیامت تک سلسلہ قائم رکھا گیا، وہ جو کچھ بھی ہے اس کی خوشبو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ایک سائل کو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، سنیں۔ ہم نے دنیا میں اپنی مراد کی بجائے زندگی دوسروں کی مراد پوری کرنے کے لیے وقف کر دی ہے۔ آخری جملے فرماتے ہیں کہ آپ کے فضائل و مناقب اتنے مشہور و معروف ہیں کہ امت کے کسی فرد سے پوشیدہ نہیں۔ تو دیکھ لیں کتنا جامع اور کتنا کمال ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1.5 صفحے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، عقیدے کے باب میں، اصلاح کے باب میں، تلقین کے باب میں، تصوف کے باب میں یہ جو خلاصہ بیان کر دیا ہے اور کنسیپٹ کلیئر کر دیا ہے، تو شاید کئی جلدوں کی کتابیں بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب نے ویسے تو نہیں کہا تھا
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آج یہ سبق کا جو اسلوب تھا، یہاں کاملوں کو بھی عقیدہ سمجھا رہے تھے۔ حضرت امام حسین کے بارے میں یہ رائے رکھنی ہے، ان کے بارے میں اس طرح کے جملے بولنے ہیں اور ان کی صوفیانہ کیفیت کو اس طرح سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔